السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11۔ فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، یعنی کہ دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لِقَوْمٍ یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے۔ پیچھے ہم نے ان منافقین اور یہودیوں اور مشرکوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے عہد توڑا تو اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کا حکم عطا فرما دیا، اور پھر ان کو 4 ماہ کی مہلت بھی دی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اگر وہ ان ساری باتوں کے بعد توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی کہ وہ اس قدر کٹھن وقت آپ کو دے کے، ایک مشکل وقت دے کر آپ کے ساتھ اچھی طرح سے دشمنی نبھا کر بھی اگر وہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں تو سب کچھ معاف ہے، اور وہ آپ کی دشمنوں سے آپ کے دینی بھائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی چیز اسلام ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ کفر اور جہالت سے توبہ کر کے نماز، زکوٰۃ کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس کے ہر گناہ پر لکیر پھر جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تفصیل سے آیات اسی لیے بیان فرماتا ہے تاکہ جن کو علم ہے ادھر ہی یہ آیات اثر کریں گی۔ جو جاہل ہیں ان کے لیے آیات کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی بھی اترتی جائیں اور وہ پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں ادھر اثر نہیں ہونے والا۔ اثر قبول کرنا ہے تو اندر سینوں میں پہلے علم کی روشنی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 12۔ وَإِن نَكَثُوا اور اگر یہ لوگ توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد عہدہم اپنے معاہدے کے بعد، وطعنوا اور طعن کریں، فی دینکم تمہارے دین پر، فقاتلوا تو لڑو، ائمۃ الکفر کفر کے پیشواؤں سے، یعنی کہ جنگ کرو ان سے، انہم بے شک وہ، لا ایمان لہم ان کی کوئی قسمیں نہیں، لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب دیکھیں لفظ ایمان اور ایمان صرف ایک زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن معنی میں اتنا فرق ہے کہ ایمان کا مطلب قسم ہے اور ایمان کا مطلب ایمان ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ زیر زبر کو، شد مد کو، پیش کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے، کہیں ہم معنی تو نہیں بدل دیں گے، کیونکہ صرف اتنی سی حرکت کی تبدیلی سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ قسمیں توڑ دیں، کفار اور مشرکین نے اسلام قبول کر کے اور اس کے جتنے بھی احکامات تھے بجا لانے کا وعدہ کر لیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مدینہ میں آپ کے زیر اثر رہنے کو منظور کر لیتے ہیں، ہم رہیں گے، اور اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے وعدہ توڑ دیا، نہ تو انہوں نے اسلامی عقائد اور نظریات کی بات کی، نہ انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کی باہر سے حملہ ہونے کی صورت میں، بلکہ طعنے دینے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طعنوا فی دینکم تمہارے دین کے اوپر انہوں نے طعنے دینے شروع کر دیے۔ طعنہ کسے کہتے ہیں؟ طعن کا لغوی معنی ہے نیزے کا وار کرنا۔ اسی طرح ہر وہ بات جو دل کو دکھ پہنچانے والی ہے اس کو طعن کہتے ہیں۔ دین کی طرف ایسی غلط بات کو منسوب کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا دین کے وہ عقائد جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہوں ان کا مذاق اڑانا، جیسے ہمارے یہاں بھی رواج بنتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سٹارٹ یہود اور ہنود نہیں کیا تھا، اور مسلمان ایز اے جوک اس کو لے رہے ہیں، اور وہ ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ کچھ لا علمی میں اور کچھ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو طعن سے ہم نے اپنی زبانوں کو اور اپنے اقوال اور افعال کو بچانا ہے۔ اگر وہ وعدہ توڑتے ہیں تو ہم نے ان کی والی صفات نہیں اپنانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ تمہارے دین پر طعنہ کرتے ہیں تو تم کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ائمۃ الکفری۔ کفر کے پیشوا کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ سرغنے ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام کے سائے میں رہے لیکن اب اسلام ہی پر زبان طعن دراز کرتے ہیں،
ان کی قسموں پر اعتبار کرنا یا ان کی باتوں میں آنا، سادہ لوگ مسلمانوں کو اس بات سے اجتناب کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ دھوکہ کھا کے عقل آ جاتی ہے، اب ہمیں عقل آ جانی چاہیے کہ ہم ان کے ہاتھوں کتنا برباد ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے ان کی کسی بھی بات میں نہیں آنا اور ان کے کسی بھی طعنے کو ٹھنڈے پیٹ سے سن نہیں لینا، بلکہ اس کا شافی جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ میں بتا رہا ہوں، ان کا کوئی قسم نہیں، ان کے پاس کوئی معاہدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، اور ان لوگوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ وعدہ شکنی سے باز آ جائیں۔ یہاں پہ ہمیں کھلم کھلا اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل گئی کہ ہم ایسے لوگوں سے جنگ کریں جو وعدہ توڑتے ہیں، جو معاہدہ توڑتے ہیں۔ آیت نمبر 13، الا تقاتلون، کیا نہیں جنگ کرو گے، قومن، ایسی قوم سے، نکثو، جنہوں نے توڑ ڈالی، ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہموا، اور ارادہ کیا، باخراج الرسول، رسول کو نکال دینے کا، وہم بداؤکم، اور انہوں نے ابتدا کی، یہ دیکھیں بداؤ ابتدا بالکل قریب ہے، اول مرتن، پہلی مرتبہ، تم پر، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ، بس اللہ تعالیٰ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ جو صلح حدیبیہ کی سب سے پہلے قسم انہوں نے توڑی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دینے کا ارادہ کیا۔ یہ آیت یہود اور منافقین اور کفار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، جب حضور کو نکالنے کا ارادہ کیا تو عرب کے مشرکین کے ساتھ انہیں بغاوت پر آمادہ کر کے کہا کہ ہم آپ کو مالی اور جسمانی ساری امداد دیں گے، آپ ایک بار ذرا مدینہ پر حملہ کریں۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے ہی زوردار الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دوبارہ جنگ پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں جنگ کرتے ہو ان سے، وعدہ توڑا، حضور کو مدینہ سے نکالنے کی بات کی، انہوں نے ہی پہلی بار تم پر جنگ کا آغاز کیا تھا، اب آج تم ان سے ڈر رہے ہو۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، اگر تم مومن ہو اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ پہلی بار ہمیں خود سے جنگ کا آغاز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَهُمْ بَدَاؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلے انہوں نے ابتدا کی تھی، اب آپ ابتدا کرو اور ان سے نہ ڈرو۔ اس وقت مسلمان ڈرتے تو نہیں تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کے پاس اتنی زیادہ فیسیلیٹیز نہیں تھی جس سے جنگ کی جا سکے، اسباب جنگ نہیں تھے اتنے زیادہ۔ لیکن کفر ہمیشہ سے ہی ازل سے دستور رہا ہے کہ اس کے پاس اسباب جنگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، افرادی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دنیاوی مال و متاع بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دنیاوی سپورٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور شروع سے ہی اسلام کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ کمزور رہا ہے، اور دنیاوی مال و متاع میں بھی، افرادی قوت میں بھی، اور کسی بھی قسم کی دنیاوی سپورٹ سے بھی محروم رہا ہے۔ لیکن تاریخ نے اور چشم فلک نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مقامات پہ جہاں مسلمان قوت ایمانی سے لڑے ہیں، وہاں پہ چھوٹی، کمزور اور اس طرح کی جماعت ہی غالب آئی ہے، بشرط یہ کہ وہ نیک نیتی سے اور ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑتے ہوں۔ اگر وہ ہمت ہار جاتے اور مظلوم بن کے بیٹھ جاتے کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ وہ ہارے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ لیں یہی دستور چلتا چلا آ رہا ہے، ہمت کریں گے تو بڑے دشمن پر بھی قابو پا لیں گے، نہیں کریں گے تو چھوٹا سا دشمن بھی ہمیں کچل کے چلا جائے گا، جس کو ہم کچھ سمجھ نہیں رہے ہوں گے نا، اس کے ہاتھوں بھی شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کی ول پاور کو نہیں ختم کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیٹے رہنے سے یا ہمارے اس چیز سے صرف نظر کرنے سے دشمن ہم پر غالب آ جائے، اور ہماری ہمت نہ کرنے پر ہم ہار جائیں۔ ہمت کرنے پر ہم بڑے طاقتور دشمن کو بھی ہرا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مومن ہو تو نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 14، قاتلوہم، قتل کرو یا جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِیہم، اور رسوا کرے گا انہیں، وَینصُرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے مقابلے میں، وَیشفی، اور شفا دے گا، صدور قوم مؤمنین، اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو پہلے اجازت نہیں تھی کہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کر سکیں، صرف ان کو صبر اور برداشت کے ساتھ 13 سال مکہ میں صبر اور برداشت کے ساتھ رہنے حکم تھا۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اور ایک اپنا گھر، ایک ہوم گراؤنڈ تیار ہو گیا، تب ان کو اجازت ملی کہ اب آپ ان سے لڑیں، کیونکہ 13 سال تک انہوں نے جو جبر اور ستم کیے تھے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس طرح سے ہمارے جلیل القدر صحابہ کرام نے ماریں کھائیں، اہل بیت کرام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک بار اتنا مارا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ابھی آپ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور سارا دن بے ہوش رہے، اور حضور کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ اور جب رات گئے تک انہیں ہوش آیا تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا، ابوبکر آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے یار، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو وہ بیزار ہو گئیں کہ ہم صبح سے آپ کے لیے پریشان بیٹھے ہیں اور آپ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام لے رہے ہیں، آپ اپنی حالت تو دیکھیں۔ تو اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے اپنی خالہ کو اور اپنی ماں کی ہیلپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دی تھی۔ یعنی کہ ایمان اتنا زیادہ سینوں کے اندر راسخ ہو چکا ہوا تھا کہ تکلیفیں کچھ نہیں کہہ رہی تھیں، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ محبت جو ہوتی ہے اس میں انسان سینس لیس ہو جاتا ہے ہر چیز سے، اسے کوئی کسی کی طرف سے سرزنش، مار پیٹ فیل نہیں ہوتا، اس کو ایک ہی جو محبوب کی بس طلب ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے مل لوں۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ اٹھ کے چلے گئے۔ اب جب دیکھا کہ مدینہ میں ہمارا ایک اپنا ہوم گراؤنڈ تیار ہو چکا اور اب ہم لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا قاتلوہم، اب انہیں ویسے تکلیف دو جیسے تمہیں ان لوگوں نے دی تھی۔ اللہ اب ان کو تمہارے ہاتھوں رسوا کرے گا، یعنی کہ ہر بندے کا ایک وقت ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنا وقت مکہ میں گزار لیا، اب تمہارا وقت ہے مدینہ میں، اب تم نے وقت گزارنا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں شکست دینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا بھی کروں گا۔ کتنی شاندار آیت ہے اور کتنا بڑا حوصلہ کر دیتی ہے یہ آیت ایمان والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ صرف ان کو ختم کروائے گا بلکہ ان کو رسوا بھی کروائے گا، اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد بھی کرے گا۔ اور ایک بندے کو اپنے رب سے کیا چاہیے؟ بے شک اس کے پاس ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا مقابلے والوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن اللہ کی مدد سب سے بڑی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آگے آیت کا جو حصہ ہے یہ آیت شفا ہے، یہ سب سے پہلی آیت شفا جو قرآن پاک میں ترتیب توفیقی کے اعتبار سے ہے، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ 6 آیات شفا ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں گے کہ یہ آیات شفا ہر قسم کی جسمانی اور روحانی امراض میں اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت ہے، مدد ہے، شفا ہے۔ پانی پہ دم کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ مریض کو پلا دیا جائے، یا اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ دی جائے اور اس کے اوپر دم کر دیا جائے، تو اگر کینسر تک کے جو بھی مریض ہیں نا، یعنی کہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زیادہ آزمائش کا شکار پیشنٹ ہیں، ان پر بھی یہ آیات افیکٹو ہیں، ان پر بھی اثر کرتی ہیں۔ اگر اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہے تو ان آیات کے صدقے میں شفا پا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں اتنی زیادہ میں تمہاری مدد کروں گا اور ان کو رسوا کروں گا، اور اس جماعت کے سینوں کو مضبوط کر دوں گا، شفا دے دوں گا، صحت عطا کر دوں گا، جو اہل ایمان ہیں، یعنی کہ وہ خوشی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔